پاکستان میں ہر فائلر کے لیے سال کا ایک وقت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، اور وہ وقت ہے ٹیکس بھرنے کا۔ اس وقت پاکستان میں پرسنل انکم ٹیکس ریٹ 29% ہے، جو کہ 2023 کے آخر میں بڑھ کر 35% ہونے کی امید ہے۔ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہوئے سب کی جان جاتی ہے، کیونکہ ان لائک ڈینمارک، بیلجیم، فرانس، اٹلی ایٹسٹرا کی طرح ہمیں ہمارے ٹیکس کے بدلے ٹیکس فنڈڈ بینیفٹس نہیں دیے جاتے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ کنٹریز ایسے بھی ہیں جن کو ٹیکس فری کنٹریز کہا جاتا ہے؟ جب ہم ٹیکس فری کنٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا نام آتا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا۔ ٹیکس فری رجیم ہونے کی وجہ سے نہ صرف لوگ اپنا بزنسز وہاں موو کرتے ہیں بلکہ وہاں رہنے کو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سال یعنی 2023 میں UAE گورنمنٹ مین لینڈ کمپنیز یعنی کہ وہ کمپنیز جو مقامی طور پہ کام کرتی ہیں ان کمپنیز پہ 9% ٹیکس لگا رہا ہے، جبکہ فری زون کمپنیز ابھی بھی 0 ٹیکس ہیں۔ نیکسٹ ٹیکس فری کنٹری ہے بہاماس۔ انڈاؤٹیڈلی بہاماس از ون آف دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ان دا ورلڈ۔ اس کنٹری کو ٹیکس ہیون اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ انکم ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، انہیریٹنس ٹیکس اینڈ کمپنی ٹیکس میں سے کوئی بھی ٹیکس اپنے سٹیزنز کو چارج نہیں کرتی، بلکہ اس کی بجائے گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کنزمپشن، پراپرٹی، امپورٹ ٹیکسز اور لائسنس فیس لیتی ہے۔ نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع یہ برٹش آئلینڈ اپنے پنک بیچز اور 0 ٹیکسز کی وجہ سے مقبول ہے۔ اس کا کل رقبہ 54 اسکوائر کلومیٹر ہے اور 70,000 کی آبادی ہے۔ ہر سال مور دین 500,000 ٹورسٹ برمودا وزٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ٹیکس فری کنٹری ہے۔ کیریبین میں پناما سب سے زیادہ مشہور اور پرانا ٹیکس ہیون ہے۔ پناما کنال جو ایک واٹر وے ہے اینڈ اٹ کنیکٹس اٹلانٹک اوشن ود پیسیفک اوشن نے اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کا گیٹ وے بنا دیا ہے۔ پناما ان آف شور اینٹیز پہ کوئی ٹیکس امپوز نہیں کرتا جو پناما سے باہر کام کرتے ہیں۔ بالکل بہاماس کی طرح کیمن بیچز بھی ایک خوبصورت ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ یہاں پر ٹورسٹ کا اتنا آنا جانا ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کے کامیاب بزنسز اس ریجن کے 0 ٹیکس ہونے کی وجہ سے یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ٹیکس فری کنٹریز کی لسٹ میں کویت، برٹش ورجن آئلینڈز، موناکو، عمان، قطر، بحرین، برونائی، سینٹ کٹس اینڈ نیوس، وانواتو اور انگولا بھی شامل ہیں۔ ٹیکس فری ہونے کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ ایکچولی ان کنٹریز کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ٹیکس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر باہر سے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ٹیکس فری زون ہے تو انویسٹ کریں گے، جس سے ترقی ہوگی۔ انفیکٹ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس بھی ایسا ہی کرتی ہیں۔ امریکہ میں 2 انکم ٹیکسز لیے جاتے ہیں، ایک ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ چارج کرتی ہے اور دوسرا اسٹیٹ گورنمنٹ۔ کچھ اسٹیٹس میں اسٹیٹ ٹیکس 0 ہے تو کمپنیز اپنے ہیڈ کوارٹر اسٹیٹس میں شفٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیسلا، ان کا ہیڈ کوارٹر ٹیکسز میں ہے جو کہ ٹیکس فری اسٹیٹس ہیں۔ دیکھ لیں پھر ٹیسلا نے بھی اپنا جگاڑ لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح ایپل اور فیس بک نے بھی کچھ ایسا ہی جگاڑ آئلینڈ میں لگایا ہوا ہے۔ اچھا، اس سارے سسٹم سے لوگوں کا تو فائدہ ہی ہے، ان کو ٹیکس یا تو بالکل بھی دینا نہیں پڑتا یا بہت نامنل سا پے کرنا ہوتا ہے۔ بٹ ناؤ کوسچن از جنرلی یہ ٹیکس فری کنٹریز اپنا سسٹم رن کیسے کرتی ہیں؟ وہ کنٹریز جو مڈل ایسٹ میں آتے ہیں یہ اپنے نیشنل اور فورن ورکرز سے ویلتھ، انکم اور انہیریٹنس ٹیکس نہیں لیتے، بلکہ یہ اپنے آئل ریونیو سے انکم جنریٹ کرتے ہیں۔ لاجک بہت سمپل ہے، جو آئل ریلیٹڈ بزنسز ہیں یا بڑی کمپنیز ہیں ان کا پروفٹ ریشو بھی زیادہ ہے تو ان کو ٹیکس چارج کیا جاتا ہے اور انڈیویجولز کو ٹیکس فری رہنے دیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے آئلینڈ کنٹریز کی۔ یہ کنٹریز ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، 0 ٹیکس کی وجہ سے یہ فورن انویسٹرز اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ان کا سسٹم انڈائریکٹ ٹیکسز، ٹورزم ریونیوز، لائسنس اینڈ رجسٹریشن فیس، سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ، پراپرٹی ٹیکس اور ڈپارچر ٹیکس پہ چلتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز میں GST، ویٹ اور کسٹم ڈیوٹی آتی ہیں۔ یہ سارے کنزمپشن ٹیکسز ہیں، یعنی جتنا زیادہ خرچہ اتنا ٹیکس۔ کسٹم ڈیوٹی میں امپورٹس پہ ٹیکس لگتے ہیں۔ ٹورزم ریونیو یہاں پہ آئے ٹورسٹ سے لیے جاتے ہیں اور کمپنی رجسٹر کروانے کی لائسنس اور رجسٹریشن فیس چارج ہوتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے ویسٹرن نیشنز کی تو یہ ٹیکس ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے پراپرٹی، الکوہول، سگریٹ پہ ٹیکس لگاتے ہیں، یا کچھ کنٹریز جیسے آئرلینڈ میں ٹیکس پرسنٹیج بہت منیمل ہے، جبکہ ہم پاکستان میں کارپوریٹ ٹیکس، انکم ٹیکس، GST، کسٹم ڈیوٹی، کیپٹل گین ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں۔ بلکہ اب تو انکم ٹیکس بجلی کے بلز میں الگ سے لگ کے آتے ہیں اور فائنینشیل ایئرز کے اینڈ میں الگ سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ٹیکسز ہیں جن کا گورنمنٹ کو اچھا نام بھی نہیں ملتا تو وہ صرف اسے فردر ٹیکس اور ایکسٹرا ٹیکس کہہ کے لے لیتے ہیں۔ پاکستان ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ کنٹری ہے، سو اٹس obvious that we can't survive without paying taxes۔ لیکن کیا ہم بھی ایسا ہی لا پاس نہیں کر سکتے جس کے تحت سٹیزنز کو ٹیکس فری کر کے بڑی کمپنیز کو ٹیکس پیئرز کی لسٹ میں رکھا جائے، یا کوئی ایسا سٹیزن فرینڈلی ٹیکس لا ہو جس سے عام آدمی کی زندگی آسان ہو سکے؟ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ زیادہ ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس ٹیکس کے پیسوں کو ہر جگہ لگایا جا رہا ہے، صرف انہی لوگوں پہ نہیں لگایا جا رہا جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو کہ ہیں ہم عوام۔
ان دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ٹیکسز ہٹانا تو امپاسبل ہے کیونکہ دنیا کا ہر ملک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چلتا ٹیکس پہ ہی ہے. پرابلم ہے پیسے کی مینجمنٹ کی جو اگر نہیں ہوگی تو ایسے ہی حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے. سی یو ان دی ادر ویڈیو. سپورٹ کرتے رہیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا.